السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹر اسکیچر اور میں ہوں مجاہد حسن۔ میرے عزیز دوستو، یہ آپ لوگوں کو آج سنگل نیشنل کریکولم کا پہلا جو کارنامہ اور کرتوت ہے وہ بتاؤں۔ یہ اردو کی لازمی کتاب ہے برائے جماعت دہم۔ اس کے اندر ایک سبق ہے جس کا نمبر شمار 8واں ہے۔ عنوان ہے ملمہ، اور اس کی جو مصنفہ ہیں وہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ اب جو ملمہ ہے، ملمہ کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر تہ چڑھانا، کسی چیز کے اوپر تہ چڑھانا۔ فار ایگزامپل سلور کے اوپر گولڈ کی تہ چڑھانا، تو وہ ہوتا تو حقیقت میں کیا ہے، سلور ہی ہے، جس کو ہم چاندی کہتے ہیں، چاندی ہی ہے، لیکن اس کے اوپر کس کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے، یا اس کے اوپر تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے گولڈ کی۔ اسی طریقے سے شکل سے گولڈ ہی دکھتا ہے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور۔ یہ ایک افسانہ ہے۔ اس افسانے کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی کہانی، کیا جھوٹی کہانی کو ہم افسانہ کہتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو لرننگ آؤٹ کمز ہوتے ہیں، تو ہر چیپٹرز کے سٹارٹ کے اندر کوئی 3 4 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ کس افسانے میں جو ہمارے بچے ہیں یا جو کلاس ہے وہ کس نہج کے اوپر پہنچے گی، اور اس سے کیا چیز ہوگی، وہ کیا چیز سیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ شروع ہوتا ہے۔ اور آگے جب شروع ہوتا ہے وہ آگے بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اور کیسے ہوگا۔ تو یہاں پر جو انہوں نے اس کے تدریسی مقاصد لکھے ہیں، وہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہاجرہ مسرور کی افسانہ نگاری کا تعارف کرنا، معاشرے میں ظاہر و باطن کے دوغلے پن کی نشاندہی کرنا، بعض لوگوں کو دکھاوے کی عادت ہوتی ہے اس کے نفسیاتی پس منظر کی نقاب کشائی کرنا، طلباء کو افسانے کی صنف سے واقفیت دلانا، طلباء پر اچھے افسانے کی خوبیاں اجاگر کرنا۔ یہ اس کے تدریسی مقاصد ہیں، جو کہ میں نے اس کے تدریسی مقاصد نکالے یا اس سبق کو، اس افسانے کو پڑھنے کے بعد اخذ کیے، وہ یہ ہیں۔ معاشرے میں برقعے کی توہین اور مرد کو گھٹیا ثابت کرنا، عورت کو چراغ خانہ سے نکال کر شمع محفل بنانا، بغیر محرم کے سفر کو ترجیح اور خصوصاً رات کو 11 بجے اکیلے گھر سے نکلنا، سفر میں عشق معشوقی کی پینگیں لڑانا، اور دوسروں کو خود سے متاثر کرتے رہنا، اور پورا سفر اسی کشمکش اور اس جنسی خرافات اور جنسی حرام زدگی کے اندر گزارنا، یہ اس افسانے کا حصہ ہے۔ آپ سناپسس کے اندر دیکھ رہے ہوں گے اور پکچرز بھی اس کی دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ پیج نمبر ہے، اردو کی بک کا پیج نمبر ہے 60۔ اس میں سب سے پہلے جو پہلی لائن ہے وہ یہ ہے، وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ تو اس کے بعد رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ بیسیکلی یہ افسانے کا تھوڑا سا مرکزی خیال یہ ہے، ایک لڑکی جس کے کوئی چاچا بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی ماں بات کرتی ہے جی ہم میں سے کوئی جائے اور ان کی تیمارداری کرے، اور اس میں جو ہے نا لڑکی حامی بھرتی ہے جی میں جاؤں گی اور اکیلی جاؤں گی۔ جب اس کی ماں کہتی ہے کہ اپنے بھائی کو لے کے جاؤ، وہ کہتی ہے میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو مجھے کوئی ہاتھ لگائے گا، میں محرم کے بغیر جاؤں گی۔ اب اس چیز کو آپ نوٹ کریں۔ جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے اسٹیشن کے اوپر، جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر پہنچتی ہے، تو زمین اور بنچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ ہاں جی، سمجھ آ رہی ہے؟ سینکڑوں آدمی
لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ اس کے بعد جناب آگے جب وہ کلی سے پوچھتی ہے تو کلی کا آگے انہوں نے بیان کیا۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی۔ یہ ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آگے تھوڑا سا ایک لائن میں لکھا ہے، اسے ایسا محسوس ہوا، لڑکی کو ایسا محسوس ہوا کہ جو اس کا ریشمی برقع ہے، خوبصورت اس کا چہرہ ہے اور نفیس سامان ہے، غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اب یہ اس کے آگے وہ ایک نوجوان لڑکے کو دیکھتی ہے۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا، اس پر ایک چبھتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ ہاں جی جناب، یہ ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے 10th کلاس میں۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ اب ہمارے بچوں اور بچیوں کو ان مراحل اور ان افسانوں سے گزار کر کہا جاتا ہے جی یہاں پر تو ہمارے بچے تو فراڈی ہیں، ہمارے بچے تو ڈکیت ہیں، ہمارے بچے تو فحاشی خود پھیلاتے ہیں، ہمارے بچوں کے تو ذہنی گندے ہیں، ہمارے بچے تو کلوز مائنڈڈ ہیں، ان کو یہاں پر یہ گند پڑھا کے ان کو براڈ مائنڈڈ بنایا جا رہا ہے۔ اب آگے کلی تھا اور پیچھے وہ لڑکی تھی۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ واہ صدقے۔ اب وہ جو کہتی ہے ابھی نہیں ملیں گے پیسے، وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپ کپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پونچھ رہی تھی۔ آپ کبھی نوٹ کریں، سنگار میز کبھی کسی نے کسی ریلوے اسٹیشن پہ دیکھی ہے کہ سنگار میز بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ یہ افسانہ ہے جی۔ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ ہاں جی، وہ خوبصورت ہے، وہ حسین ہے، وہ بہت اچھی ہے، وہ نازک ہے، وہ نفیس ہے، لیکن کلی کے جو موٹے موٹے ہونٹ ہیں وہ لٹک کے رہ گئے۔ اب یہ کلی کا جو ہے نا، وہ جو بیچارہ محنت کرتا ہے، جو بیچارہ 5 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے 20 روپے کے لیے سامان لے کے جاتا ہے، وہ موٹے ہونٹوں والا ہو گیا، وہ بدصورت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی یہ کم بخت مرد ہر موقع پر دھمکتے ہیں جناب۔ ہاں جی، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی ہے، کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ اور اس کے بعد جب وہ آخر میں جا کے ریلوے اسٹیشن سے اترتی ہے، ان کا اپنا سٹاپ آتا ہے، تو اس میں اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ میلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کالے کالے چہروں والی بیچاریاں، برقعوں والی ماسیاں وہ وہاں پر پڑی ہوئی تھیں اور برقعے میں خود کو پھیلائے ہوئے۔ یہ اس افسانے کے اندر ہمارے معاشرے کی اور ہمارے اس کی ایک بڑے اچھے طریقے سے کردار کشی ہو رہی ہے۔ تو اس کے علاوہ آگے جس آخری اسٹیشن کے اوپر ٹرین رکتی ہے، وہاں پر لکھا ہے ٹرین نے سیٹی دی، وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ ہاں جی جناب، الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ میرے عزیز دوستو، یہ حاجرہ مسرور کا تھوڑا سا تعارف پیش کروں
یہ لکھنؤ کے اندر پیدا ہوئی. یہ ایک ڈاکٹر کی بیٹی تھی, ڈاکٹر ظہور احمد کی میرے خیال میں بیٹی تھی. یہاں پر اس کا نام بھی غلط لکھا ہوا ہے, جناب نے یہاں پر ڈاکٹر طاہور علی خان لکھا ہوا ہے. یہ سرکاری ملازم یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہاں پر انہوں نے سیدھی سیدھی بات نہیں کی کہ جو برطانوی حکومت تھی, برطانوی حکومت میں یہ اس کی آرمی کے یہ ڈاکٹر تھے. برطانوی دور حکومت کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جب وہ قابض ہوئی تو یہ کیا تھے, برطانوی حکومت کے میڈیکل ڈاکٹر تھے آرمی کے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس حاجرہ مسرور کی فیض احمد فیض کے ساتھ, سحر لدھیانوی کے ساتھ, اور پھر یہاں پر جس نے انہوں نے نام لکھا ہے معروف صحافی احمد علی مدیر ڈان سے بھی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یہ چیزیں ان کی پہلے سے چل رہی تھیں. یہ افسانہ ہے. اس افسانے کے اندر ہماری قوم کو, ہمارے معاشرے کو اور ہمارے بچوں کو, ہمارے استادوں کو کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ٹول کو پڑھاؤ. یہ تو وہی ٹول ہے جو کہ وہ جو لارڈ میکالے تھا اس نے قرارداد پیش کی اور انہوں نے کہا جی یہاں کی عوام کو انگریزی پڑھائی جائے. یہ شکلوں سے تو ہندوستانی ہوں گے, یہ شکلوں سے مسلمان ہوں گے, لیکن ان کا قول و فعل اور ان کا جو کردار ہوگا وہ انگریزوں والا ہوگا. آپ اندازہ کریں, ہمیں ہماری زبان کے اندر ایسے گھٹیا ترین افسانے پڑھائے جائیں گے ہمارے بچوں کو, تو ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کے پیکر ہوں گے؟ وہ تو برقعے کو غبارہ کہیں گے, وہ تو برقعے کو تو ایسا ایک عذاب خود کے اوپر سمجھیں گے, پردے کو. اور یہ بڑی ان مسائل میں, اور جو حاجرہ مسرور ہیں یہ حقوق نسواں کی بڑی علمبردار رہی ہیں. حقوق نسواں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, جو ہمارے لیاقت علی خان وزیر اعظم تھے, پہلے وزیر اعظم, ان کی جو بیگم تھی رانا لیاقت, اس کا بھی اسی طریقے سے اور اسی طرز کے اوپر ایک NGOز تھی جس کا سب سے اہم مقصد اور چھپا ہوا مقصد یہ تھا کہ ہماری بیچاری خواتین کو گھر سے نکال کر دفاتر کی اور مارکیٹ کی زینت بنانا تھا. اور یہ انہی کی کڑیوں میں سے ایک کڑی جو پہلے سے موجود یہاں پر آ کے پاکستان میں یہ گل کھلائے اور افسانے لکھے, اور آج یہ افسانہ ہماری ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو ہے نا وہ حصہ بن چکا ہے SNC کے تھرو, کہ آج کل ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کے معاشرے کے اندر مردوں اور عورتوں ملمہ کاری, اب جو ملمہ کاری انہوں نے یہاں پر بتائی تو یہ کس کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ اس کی کیوں نہیں بتائی کہ چہرے کے اوپر آٹا سا ملنا اور ایک بچی صرف فیشن اور میک اپ کے نام کے اوپر منتھلی ہزاروں روپے ماں باپ کے برباد اور تباہ کرتی ہے, صرف کہ اس کو دوسروں کو دکھانے کے لیے. فیشن کے نام کے اوپر بے پردگی پھیلاتی ہے, دوسروں کو اپنا جسم دکھا کر ان کو اس فحشانی فیلنگز ان کے اندر پیدا کرتی ہیں. یہ ٹی شرٹس اور پاجامے اور ٹائٹس کو شریعام پہننا, ماں باپ کی بات نہ سننا, ڈیٹس کے اوپر بلا خوف کئی راتیں جا کے بہر گزارنا, کیا یہ ہم اس کو یہ نفسیاتی مرض نہیں ہے کہ مغربی تہذیب کو آپ کے مشرقی معاشرے کے اندر, مسلمانوں کے معاشرے کے اندر ٹھونسنا, جو کہ خالی خولی ایک ملمہ کاری ہے. اولڈ ہاؤسز اور ڈے کیئر کے کنسیپٹ کو اجاگر کرنا, کیا یہ نفسیاتی بیماری نہیں ہے؟ معاشرے میں نفسیاتی بیماری کیا برقع ہے؟ معاشرے میں نفسیاتی بیماری کیا اپنے محرم کے ساتھ سفر کرنا ہے؟ معاشرے کے اندر
نفسیاتی بیماری کیا؟ یہی عشق و معشوقی ہے سفر میں جا کے کرنا؟ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ان آؤٹ کمز کو لے کے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اصلی یہ آؤٹ کمز نہیں ہے لرننگ آؤٹ کمز، ان کے پیچھے بہت سارے اور معاملات ہیں، ان کے پیچھے بہت ساری انڈسٹریز، تھنک ٹینکس کام کر رہے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ ہمیں سوچنا تو چاہیے، ہمیں دیکھنا تو چاہیے، لیکن ہم اپنے تعلیمی اداروں کے اندر ہم اپنے ہی بچوں کو انشاءاللہ اس کفرانہ، اس گمراہانہ نظام سے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہم ان کو انشاءاللہ پیدا کریں گے، ہم ان کو اپنے مجاہد بنائیں گے، ہم ان کو اسلامی نظام کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی تلقین و نصیحت و وصیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے جو بچے ہیں، یہ تو میرے اللہ کا، جب سے یہ دنیا بنی اور یہ شیطان بنے، شیطان کے چیلے تو بعد میں آئے، یہ جو شیطان خبیث کو ابلیس قرار دیا گیا تھا، اسے کہا گیا جو خیر کا آدمی ہے، جو رحمان کا آدمی ہے، وہ رحمان کا سپاہی بنے گا، اور جو خبیث رذیل شیطان کا بندہ ہے وہ اسی طرح حرامی بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہماری قوم کو، یہ ہمارے معاشرے کو، یہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایس این سی یا اس سے پہلے بھی اگر یہ اس کتاب میں موجود تھا، اگر انہوں نے کیا ہے، یہ جو نصاب ہے، نصاب تو قوموں کی ترقی کی راہ ہموار کرتا ہے، برتری کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اگر نصاب کے اندر بھی عشق معشوقی پڑھائی جائے گی تو ہم معاشرے کے اندر خیر کی کیا امید رکھیں گے؟ میرے عزیز دوستو، اسی طرح ہم ان کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے حق کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو پھر بھی آپ اس کتاب کو دیکھیے گا، ملمہ کے نام سے ایک یہ افسانہ ہے، اس افسانے کے اندر کیا کیا چیز انہوں نے وہ کی ہوئی ہے، اس کے میں سازشیں کی ہوئی ہیں، اور ہمارے معاشرے کو مرد سے نفرت کرانا، برقعے سے نفرت کرانا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔